السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان كل نفس ذائقة الموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بغیر توحید کے متوالوں، شمائے رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والوں، آئے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں جہان کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا کہ اے عشق تیرے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ تو نے لگائی ہے جو آگ بجھا دے، وہ آگ تو نے لگائی ہے جو آگ بجھا دے. اور کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کو حقیر نہ جاننا. وہ اگر بنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر بنا ہے، وہ اگر بنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر بنا ہے. لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. خدا جانے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے، خدا جانے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات کے میں نے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اسے مرنا ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جینا ہے جی لے افلاک کے سائے تلے، جینا ہے جی لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ محشر تک سونا پڑے گا تجھے خاک کے سائے تلے، ورنہ محشر تک سونا پڑے گا تجھے خاک کے سائے تلے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے اور آپ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہے اور اعلان کرتے ہیں، اور میرے صحابہ مجھے دین کے لیے تمہارے مال کی ضرورت ہے، مجھے دین کے لیے تمہاری دولت کی ضرورت ہے. جب یہ اعلان کیا تو حضرت صدیق اکبر نکلے وہاں سے، اپنے گھر کے اندر جتنا دولت تھی، جتنا خزانہ تھا، سب اٹھا کے لا کے حضور کے پاس رکھ دیا. مسجد نبوی میں لے آئے. سنیں، آج اگر کوئی چندہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے حقارت
بدلہ لینے کے لیے آتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے دین کے لیے لینے آتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے دین کے لیے آتا ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اسے بد نظریے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کا ہمیں خود اندیشہ کر لینا چاہیے، ہمارے ایمان کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ چندہ مانگنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کام بھی تھا، اور یہ نبی کی مصطفیٰ کی سنت بھی ہے چندہ مانگنا، صرف دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے، بچوں کو علم پڑھانے کے لیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، پھر حضرت عمر گئے، اپنا آدھا بام لے آئے، ایک غریب صحابی اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ غریب صحابی اٹھتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، اپنی جوزہ محترمہ سے عرض کرتا ہے، میری جوزہ، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی بتا گھر میں کتنا مال ہے؟ بیوی نے کہا بیٹھ میرے شوہر، بٹھایا ادب اور احترام کے ساتھ، بٹھانے کے بعد اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑا اور کمرے کے اندر لے گئی، جس جگہ اس کے بچے سو رہے تھے، اور بچوں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا دیکھ میرے شوہر، 3 دن سے یہ فاقے میں ہے، 3 دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اگر آج میرے پاس ایک لقمہ بھی ہوتا تو وہ بھی میں نبی کے دین پر قربان کر دیتی۔ پھر وہ غریب صحابی وہاں سے نکلا تجارت کی نیت سے، اور جاتے جاتے جنگل کے اندر کوئی کام نہ ملا، اور آگے گیا تو ایک جگہ کھجوروں کے باغ کی سینچائی ہو رہی تھی، باغ کو پانی دیا جا رہا تھا، اس غریب صحابی نے باغ کو پانی دینا شروع کر دیا، اس مالک کے پاس پانی لے جا کر باغ کو لگانے لگا، تو شام کا وقت ہوا، اس مالک نے ایک مٹھی کھجوروں کی اس کو دے دی، غریب صحابی لے کر گھر میں پہنچا، کہنے لگا میری بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، میرے پاس ایک مٹھی کھجوروں کی ہے، اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ دین کے لیے مال اکٹھا کر کے لاؤ، تمہارے پاس جو مال ہے وہ لے آؤ۔ بیوی نے کہا کیا کرنا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اس غریب صحابی نے کہا کہ میرے بچے مر جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میرے نبی کا فرمان میرے سے رد نہ ہو جائے۔ وہ مٹھی کھجوروں کی لی اور گئے، جب تمام صحابہ موجود تھے، سب نے اپنا اپنا مال دے دیا، اس صحابی نے دیکھا کہ کوئی گٹھڑی میں لا رہا ہے اور کوئی گٹھڑی کو باندھ کر لا رہا ہے، کوئی اٹھا کے لا رہا ہے، میرے پاس تو ایک مٹھی کھجوروں کی ہے، اس نے اپنے دامن میں چھپا لی، اپنی بے عزتی کی وجہ سے، اپنے شرم حیا کی وجہ سے اس نے دامن میں چھپا لی۔ جیسے ہی دامن میں چھپائی، میرے اور آپ کے آقا کو خبر تھی کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ بتاؤ، سب نے مال دے دیا، اسی کی طرف نظریں تھیں میرے اور آپ کے آقا کی، اب اس نے سر جھکا لیا، سب نے کہا دے دیا، پھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، سب نے اپنا اپنا سامان دے دیا، وہ کھجوروں کی مٹھی لے کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنی حیا کی وجہ سے کچھ آپ کو دے نہ سکا، میرے پاس ایک کھجوروں کی مٹھی ہے، میں نے اس کو چھپا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے نبی نے فرمایا اور میرے صحابی اگر دین کے لیے ایک مٹھی کھجوروں کی لے کے آیا ہے، سب میرے صحابہ اپنا مال گھروں سے میرے پاس لے کے آئے ہیں، یہ محمد رسول اللہ یہاں سے چل کے تیرے سے مٹھی کھجوروں کی لے کے آیا۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری دیوان دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے میرے نبی کا. پھر ایک مرتبہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی کی بہت تنگی ہے, پانی کی بہت قلت ہے اور یہاں لوگ پیاسے ہیں. جب یہ کہا تو حضور شام کا وقت ہوا, حضرت عثمان آئے, کہنے لگے عثمان اگر اس یہودی سے پانی کا کنواں خرید لیا جائے گا بہت بڑھیا ہو جائے گا, لوگ پیاسے نہیں مریں گے. وہ یہودی پانی بیچتا ہے, کسی کے پاس دینار ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے, کسی کے پاس دولت ہے کسی کے پاس نہیں ہے, وہ پانی کا کنواں خرید لیا جائے تو بڑھیا ہوگا. حضور نے یہ کہا, صبح حضرت عثمان وہاں سے نکلتے ہیں, اس یہودی کے پاس جاتے ہیں, جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا کنواں مجھے دے دے, میں مول خریدنا چاہتا ہوں. یہودی نے انکار کر دیا دینے سے, کہا میں نہیں دیتا. پھر حضرت عثمان نے اس کی قیمت لگائی یہودی کی کہ جتنی رقم تجھے لینی ہے لے لے, مجھے کنواں دے دے. اس نے کہا میں کنواں نہیں دوں گا. پھر حضرت عثمان نے کہا کہ چل ایسا کر آدھا کنواں مجھے دے دے, آدھا پورا کرے. جب حضرت عثمان غنی نے یہ کہا کہ آدھا مجھے دے دے آدھا پورا کرے تو اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ کنواں بھی اپنا اپنے پاس رہ جائے گا, اپنی مزدوری ہو جائے گی اور آدھے کنویں کے پیسے بھی مل جائیں گے, اس کنویں میں اپنا حق بھی رہ جائے گا. اس کا دل لالچ میں آیا, اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان غنی کو دے دیا. حضرت عثمان غنی نے دوسرے دن اعلان کر دیا کہ یہ کنواں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خریدا ہے, جس کا دل چاہے فری میں پانی لے جائے. جب حضرت عثمان نے یہ اعلان کیا تو لوگ یہودی مسلمان سب پانی لینے کے لیے چلے گئے. لوگوں نے ایکسٹرا پانی اکٹھا کر لیا دوسرے دن کے لیے. جب دوسرے دن اس یہودی کی باری آئی کنویں کی تو وہ بیٹھا رہا شام تک کنویں کے اوپر کہ کوئی پانی لینے کے لیے آئے گا اور مجھے اس کی قیمت دے کر جائے گا. شام تک کوئی پانی لینے نہ آیا. اس نے دیکھا یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا, اب میرے سے کوئی پانی خریدے گا نہیں. حضرت عثمان کو کہنے لگا او عثمان یہ کنواں پورا آپ لے لے. حضرت عثمان نے بتایا, پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس نے قیمت بتائی. حضرت عثمان نے قیمت ادا کر دی. پھر اگلے دن حضرت عثمان دوسرے دن میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے. حضور نے فرمایا او عثمان تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. پھر اسی طرح مال غنیمت کی باری آئی, حضور نے دین کے لیے مانگا لوگوں سے تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے سب سے پہلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ میں قربان کرتا ہوں, دین کے لیے دیتا ہوں. 100 اونٹ اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت ایک بڑے ٹرک کے برابر بتائی جاتی ہے, جس کو ٹریلر گھوڑا گاڑی کہا جاتا ہے. اس کے بعد برابر بتائی جاتی ہے ایک اونٹ کی قیمت. اور حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا مانگے رب سے, میرا رب مجھے مال دینا بند کر دے. پھر دوبارہ حضور نے فرمایا اگر کوئی مال دینا چاہتا ہے. عثمان غنی نے دیکھا, دوبارہ کہا کہ حضور میری طرف سے 100 اونٹ اور ہے. پھر دوبارہ میرے نبی نے کہا کہ کوئی دین کے لیے مال دینا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میری طرف سے. 300 اونٹ ایک مجلس میں حضرت عثمان غنی نے دیے دین کے لیے 300 اونٹ. اور پھر میرے نبی نے فرمایا عثمان کتنا
دفعہ عاشقوں کی محبت اور شوق میرے نبی سے کہیں بات کہیں واپس نہ پلٹتا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ وہ صدیق اکبر جب مال لینے گئے اپنے گھر سے تو کوئی چیز باقی چھوڑ کر نہیں آئے، بلکہ جو جبہ مبارک تھا اس کے بٹن کو نکال کر لے آئے، اس کی جگہ لکڑی کی سوئی کو پرو کے لے آئے، پورا خزانہ گھر سے لے آئے۔ ایسی محبت تھی حضور کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جو چندہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کو حقیر نہ جانو، جو بھی ہو آپ سے بنے نبی کے دین کے لیے دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کی دولت یہی رہ جائے گی، آپ کا مال یہی رہ جائے گا، آپ کا خزانہ یہی رہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے قریب سے گزرے تو قبر والوں سے مخاطب ہو کے باتیں کی، کہنے لگے اور قبر والوں بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ قبر والوں نے کہا او حضرت علی بتاؤ ہمارے پچھلوں کا حال کیا ہے، جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ان کا حال کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ جن کو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو 3 دن کے بعد یار اور انہوں نے بنا لیے، اپنے ساتھی اور بنا لیے اور اپنے چاہنے والوں کو اور بنا لیا۔ ان کی تمہاری جو دولت تھی وہ بری جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، تو تمہارا خزانہ ان کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے چیخیں ماری قبروں کے اندر، اللہ اکبر روئے اور کہنے لگے جو ہم چھوڑ آئے ہیں وہ ہمیں نہیں ملا اور جو لے کے نہیں آئے وہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ نیک اعمال ہم نے کیا نہیں، دولت ہم نے خرچ کی نہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رونے لگے، چیخنے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اس لیے اگر ایک پنکھا بھی کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں پر لگا دیتا ہے، جس جگہ بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قسم رب کعبہ کی وہ لگانے والا تو چلا جائے گا، قیامت تک اس کو پیچھے ثواب ملتا رہے گا، اس کی قبر میں ٹھنڈی ہوا اس کو ملتی رہے گی، اور ایک بچہ قرآن پڑھ کے قیامت تک قرآن پڑھاتا رہے گا، اس کا ثواب بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنی دولت کو جو گمان کرتے ہو، غرور کرتے ہو کہ ہاں ہم مالدار ہیں، یہ مان کے اپنا گھر بھرتے ہیں، وہ اپنا گھر نہیں بھرتے بلکہ وہ خدا کے رسول کے گھر کو بھرتے ہیں، خدا کے رسول کے مہمانوں کو پالتے ہیں، ان کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، مفتی کرام بناتے ہیں، قاری قرآن بناتے ہیں۔ آج ہم جو کھڑے ہیں یہ انہی کی بدولت ہے۔ ہر استاذ اپنے بچے کو محبت دیتا ہے، ماں جیسا پیار دیتا ہے، بہن جیسی شفقت دیتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کے پڑھاتا ہے۔ کیوں کہ میرے قوم کی مال اور دولت اکٹھی کی ہے میں نے، انہی پر خرچ کرنی ہے، انہی کو کچھ بنا کے قوم کے سامنے کھڑا کرنا ہے، تاکہ قوم کے لوگ یہ نہ کہیں، مجھے ذلیل حقیر نہ کرے کہ اس نے دولت بھی کمائی تھی، دم بھی اکٹھا کیا تھا، ہم سے مانگ کے اپنا پیٹ بھرا تھا اور ہمیں کچھ نہ دیا تھا۔ کل قیامت کے دن فرشتے بھی ہم سے سوال کریں۔ اس لیے جو حافظ ہوتا ہے یقین جانے ہم نے مدرسے کی زندگی گزاری ہے، رات کے 4 بجے کھڑا ہو جاتا ہے، حفظ کرنے والے بچوں کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد انہیں وضو کرواتا ہے، پھر پڑھنے کے لیے بٹھا دیتا ہے، ساتھ میں 8 چکر لگاتا ہے خود، حالانکہ چاہیے سو جائے، اسے کون اٹھانے والا ہے، اسے کون دیکھنے والا ہے، وہ تو ایک بند کمرے کے اندر ہے، مکان کے اندر ہے، گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، شہروں کے لوگ اسے دیکھنے نہیں جائیں گے، وہ جیسے چاہے اس کے من کی مرضی کر سکتا ہے۔ ڈیوٹی وہ دیتا ہے صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ
رات کے 4 بجے میں اور اٹھتا ہے، اس وقت دماغ بچوں کا فریش مائنڈ خالی ہوتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جب نیند پوری ہوتی ہے وہ بچوں کو اٹھا کے قرآن یاد کرواتا ہے، بیٹا سبق یاد کر لے، اگر 7 بجے سبق مجھے یاد نہ ملا تو تجھے 2 بجے تک مرغا بناؤں گا، آج کا کھانا تجھے نہیں دیا جائے گا اور تجھے پورا دن سونے نہیں دوں گا، کہیں جانے نہیں دوں گا، آج تجھے سبق سنانا ہوگا، 3 دن سے تم نے سبق نہیں سنایا ہے۔ اس کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی حافظ قرآن بن جائے گا، اس کے بدلے میں ہمیں بھی ثواب ملے گا، یہ بھی قرآن کسی کو پڑھائے گا، تراویح قرآن میں سنائے گا اور رب کا کلام اس کے دل کے اندر اتر جائے گا۔ میں تو چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد یہ لوگوں کو قرآن سنائے گا، اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ اس لیے وہ محنت کرتا ہے، اس لیے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اپنے لالچ کے لیے نہیں پڑھاتا، بچوں کے ماں باپ وہاں دیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے